اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قیل هم فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج کی میری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی احکامات کے فلسفے کیا ہیں۔ تو معزز سامعین، میری اس گفتگو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ معزز سامعین، دیکھیے، ہمیں آج تک یہی بتلایا گیا کہ کھیرے کو اسلامی طریقے سے کیسے کھانا ہے، کھجور کو اسلامی طریقے سے کیسے کھانا ہے، لیکن آج تک یہ نہیں بتلایا گیا کہ اس ایک کھیرے پر کتنے لوگوں کا حصہ ہے، اس ایک کھجور پر کتنے لوگوں کا حصہ ہے، یہ نہیں بتلایا گیا۔ معزز سامعین، اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، ہمیں بتلایا گیا کہ 5 وقت مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، با جماعت نماز ادا کرو۔ ثواب کے بارے میں بتلایا گیا کہ اتنا ثواب ملے گا، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ اللہ 5 وقتوں میں مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے کام کیا لینا چاہتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اسی طرح روزے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ سال میں 1 مہینہ ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ آخر اللہ اس پورے سال میں 1 مہینے روزے رکھواتا کیوں ہے۔ تو معزز سامعین، بعض جو مذہبی فلسفی ہیں، مفکر ہیں، دانشور بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو اسے سائنس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے جی، یہ اگر آپ روزے رکھیں گے 1 مہینہ تو پورا سال آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، آپ تندرست رہیں گے، آپ توانا رہیں گے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے روزے کو ایک ایکسرسائز کے طور پہ لینا شروع کر دیا کہ ایکسرسائز ہے پورا مہینہ، چلو ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، ہمارا جسم توانا رہے گا، تندرست رہے گا۔ اس طرح پروردگار عالم نے جمعے کی بہت زیادہ تلقین کی، یہاں تک کہ قرآن کے اندر فرما دیا کہ اپنے کاروبار بند کر دو، جہاں بھی ہو پہلے نماز جمعہ ادا کرو۔ ہمیں جمعے کے ثواب کے بارے میں تو بتایا گیا، لیکن جمعے کے دن پروردگار عالم نے مسلمانوں کو جمع کیوں کرنا چاہتا ہے، اس کے فلسفے کا آج تک نہیں بتلایا گیا۔ تو معزز سامعین، اس طرح حج کے بارے میں ایک انسان بہت زیادہ زحمت اٹھاتا ہے، ویزا بنواتا ہے، پاسپورٹ بنواتا ہے، پھر جا کے اس کا نمبر لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، اور اس کے بعد شیطان کو پتھر مارتا ہے۔ اب اس کے ثواب کے بارے میں تو ہمیں بتلایا گیا، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں اکٹھا کر کے پروردگار عالم ان سے کام کیا لینا چاہتا ہے۔ تو معزز سامعین، یہی میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کرنی ہے آپ نے۔ دیکھیے، جب تک اسلام کے قوانین کے آپ فلسفے نہیں پڑھیں گے، آپ کو اسلام سمجھ نہیں آئے گا۔ اسلام کو اتنا مشکل کر کے پیش کر دیا گیا ہے کہ عام انسان مسجد جاتے ہوئے ڈرتا ہے، اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرا دیا ہے ملاؤں نے کہ ایک عام انسان بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں کہ یہ کام کروں، یہ نہ کروں، اللہ مجھے مار دے گا، اللہ یہ کر دے گا۔ تو سامعین محترم، اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ عین انسان کی فطرت کے مطابق پروردگار عالم نے اسلامی قوانین کو نازل فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں یہ تو بتلایا گیا کہ اسلامی طریقے سے کھجور کیسے کھانی ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ اس کھجور پہ کتنا حصہ ہے۔ ایک صحابی رسول سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور ہے، مجھے اس کا مصرف بتائیں، مجھے اس کا استعمال بتائیں کہ میں کیسے استعمال کروں، اس کھجور پر کتنے لوگوں کا حصہ ہے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا کہ تیری اس کھجور پر 5 لوگوں کا حصہ ہے، تیری اس کھجور پر 5 لوگوں کا حصہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا حق تیرا اور تیرے والدین کا ہے، پہلا حق تیرے والدین کا، دوسرا حق تیرا اور تیرے اہل و عیال کا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، تیسرا حق کس کا ہے؟ فرمایا تیرے غریب رشتہ داروں کا۔ کہا یا رسول اللہ، چوتھا حق کس کا؟ فرمایا غرباء اور مساکین کا۔ یا رسول اللہ، 5واں حق کس کا ہے؟ کہا 5واں حق فی سبیل اللہ ہے، اگر تو چاہے تو اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے۔ تو معزز سامعین، جو کھجور کا بنانے والا ہے، جس نے کھجور پیدا کی ہے، جس نے کھجور بنائی ہے، اس نے اپنا جو حق ہے وہ 5ویں نمبر پر رکھا ہے۔
تو آپ کس طرح اسلام کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ اسلام بہت مشکل ہے، اسلامی قوانین بہت مشکل ہیں، اسلام تو کچھ کرنے نہیں دیتا، اسلام اتنا پرانا مذہب ہے کہ اس کے قوانین پرانے ہو چکے ہیں، یہ لاگو نہیں ہو سکتے۔ تو معزز سامعین، وہ پروردگار عالم جو احد و یکتا خدا ہے، اس نے اس کھجور کے اندر اپنا حصہ 5واں رکھا ہے۔ تو معزز سامعین، نماز کی تلقین کی گئی، بہت زیادہ تلقین کی گئی نماز کی کہ با جماعت ادا کرو، مسجد میں جا کر ادا کرو۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ مسجد کے اندر اتنی تلقین کیوں کی گئی، کیوں اتنی سخت احکامات نازل کیے گئے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہے اور 5 وقت ادا کرنی ہے اور با جماعت ادا کرنی ہے۔ تو معزز سامعین، اس کا فلسفہ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم 5 وقت مسلمانوں کو جمع کیوں کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا کی قسم سنیے گا، پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے جو اس دنیا میں جو درد مند ہیں، جن کے اندر درد ہے، جنہیں کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، اگر کوئی کسی اور وجہ سے پریشان ہے، تو جب مسجد میں جائے گا 5 وقت مسلمان آپس میں ملیں گے تو کوئی مسلمان کسی کے چہرے کے تاثر کو دیکھ کر پہچان جائے گا کہ میرا بھائی مشکل میں ہے، میرا بھائی پریشانی کے عالم میں ہے، تو میں اس کی پریشانی دور کروں۔ تو معزز سامعین، یہ فلسفہ ہے مسجد میں بلانے کا اور مسجد میں نماز ادا کروانے کا۔ تو معزز سامعین، اس طرح روزے کے بارے میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، بہت زیادہ ثواب کی ہمیں بتایا گیا، ثواب کا فلسفہ بتایا گیا، لیکن روزہ رکھنے کے جو فائدے ہیں، روزہ رکھنے کے جو فلسفہ ہے، اس کے بارے میں نہیں بتلایا گیا۔ معزز سامعین، روزہ کیا ہے؟ روزہ دیکھیے، آپ نے اگر پورا مہینہ روزہ رکھے ہیں، آپ روزہ رکھنے کے بعد شام کو آپ کا دسترخوان بھرپور غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، بھرپور غذاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے، تو خدا کی قسم سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پروردگار عالم روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ آپ کو اپنے ہی ساتھ آپ کا تعارف کرواتا ہے۔ روزہ آپ کے نفس کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا ہے، آپ کو بتلاتا ہے، آپ کے نفس کے ساتھ آپ کو، یہ آپ کے نفس کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا میرے اس جملے پر، یہ آپ کو بتلاتا ہے جب دیکھیے روزے کے اندر بھوک بھی لگتی ہے، آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، تو آپ کے نفس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے۔ تو معزز سامعین، پھر آپ وہی احساس دوسروں کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے نفس کے ساتھ اس کا تعارف کرواتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد یہی پھر سوچیں کہ سارا دن ہم نے سونا ہے، ہم نے ڈیوٹی نہیں کرنی، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے صرف اور صرف اسے ایکسرسائز کے طور پہ لینا ہے، تو معزز سامعین، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے بھوک اور پیاس کے آپ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فلسفے ہیں اسلام کے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہے اسلام۔ اسی طرح جمعے کے دن پروردگار عالم کیوں مسلمانوں کو جمع کرتا ہے کہ اگر ہفتے میں کوئی انسان ایک دوسرے سے نہیں ملا، ایک مسلمان دوسرے سے نہیں ملا، تو کم از کم ہفتے میں ایک بار تو وہ ملے گا، وہ جمعے والے دن ملے گا۔ جب جمعے والے دن ملے گا تو کوئی مسلمان اگر درد میں ہوگا تو سب مسلمان مل کر اس کو درد ختم کریں گے، اس کی پریشانی دور کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان پورا ہفتہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکا تو پھر سال میں 2 چیزیں رکھی ہیں جنہیں عیدین کہا جاتا ہے کہ عیدین میں مسلمان جمع ہوں گے۔ جو پورا ہفتہ نہیں مل سکے، جو 5 وقت مسجد میں نہیں مل سکے، وہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ مل لیں، آپس میں مل کے ایک دوسرے کے درد بانٹ سکیں، ایک دوسرے کی تکالیف کو دور کر سکیں۔ معزز سامعین، اسی طرح حج کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک ملک کے مسلمان تو آپس کی تکالیف کو دور کر رہے ہیں، اب حج کا فلسفہ کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ میرے گھر میں جمع ہو جاؤ۔ اب جمع کروانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف طواف کروانا ہے یا خانہ کعبہ کے چکر کٹوانے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑوانا ہے یا شیطان کو پتھر مروانے ہیں۔ معزز سامعین، وہاں تمام مسلمانوں کے تمام اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں۔ اگر کوئی مسلمان ملک کمزور ہے، ضعیف ہے، تو اس کی کمزوری کو دور کریں۔ اگر کوئی مظلوم ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ظلم کو دور کریں۔ اگر کوئی غریب ملک ہے تو اس کی مدد کریں۔ یہ فلسفے ہیں اسلامی احکامات کے۔ معزز سامعین، ہمیں کیا کہا؟ ہمیں ثواب کے بارے میں تو بتلایا گیا کتنا ثواب ہے، لیکن احکام کے فلسفے کو نہیں سمجھایا گیا۔ تو کیا ہوا کہ مسلمان نے کیا کیا کہ سیکولر مائنڈ بنا لیا کہ نماز ہے میری ذات تک محدود ہے، میں اسے پڑھوں گا، قرآن ہے میں اپنی ذات تک ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، صبح شام پڑھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ روزہ ہے میری ذات تک محدود ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ حج ہے میری ذات تک محدود ہے، میں حج کر کے آ جاؤں گا۔ زکوٰۃ ہے میری حد تک محدود ہے، میں حج زکوٰۃ دے دوں گا۔ تو معزز سامعین، کیا کیا؟ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کے اندر قید کر دیا، فلسفہ نہیں سمجھایا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایک مسلمان نے اسلامی احکامات کو صرف اپنی ذات تک محدود کر لیا، جس کا نقصان کیا ہوا آج پوری امت جانتی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ تو معزز سامعین، اسلام معاشرت کا قائل ہے، اسلام معاشرے بنانے کا قائل ہے، اسلام جو ہے وہ سماجی تعلقات کا قائل ہے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ مسجد میں جا کر سارا دن بیٹھ جائیں،
اسلام نہیں چاہتا کہ آپ اپنے عبادات کے اندر اپنے آپ کو اتنا مگن کر لیں کہ آپ کو کسی دنیا کا کسی چیز کا پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا. تو معزز سامعین، ایک واقعہ سنا کر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. توجہ کیجئے گا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفۃ المسلمین بنے، ظاہری خلافت انہیں ملی، تو ملنے کے بعد آپ نے اپنا دارالحکومت کوفے کو بنایا. کوفے کو بنانے کے بعد جب آپ کوفے کے دروازے پر پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا. استقبال کرنے کے بعد آپ سیدھا مسجد کوفہ کے اندر تشریف لے گئے. وہاں آپ نے مسجد کوفہ کو دیکھا، اور وہاں مسجد کوفہ کے صحن میں ایک حجرے کو دیکھا کہ چادر لگا کر وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، اور بڑی اونچی اونچی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، تسبیح کی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ آئے بندہ خدا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا مولا یہ صاحبان حق ہیں. تو آپ کو حیرت ہوئی. امیر کائنات حیرت میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ کون سے صاحبان حق ہیں؟ تو اس شخص نے کہا مولا یہ 24 گھنٹے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ اللہ کی آوازیں لگاتے ہیں. تو یہ سارا دن یہیں رہتے ہیں. تو خدا کی قسم سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. اس وقت امیر کائنات ابو طالب کا بیٹا اس وقت حیران ہو کر کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ یہ اگر 24 گھنٹے یہیں پڑے رہتے ہیں تو پھر یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا یا علی، اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور جلال میں آ کر فرمایا کہ ان کے حجرے ختم کرو اور ان کو مسجد سے باہر نکالو. اس لیے کہ ایسا تو حجاز کے، ایسا تو کوفہ کے کتے بھی کرتے ہیں کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. ملے تو صبر کرتے ہیں. تو سامعین محترم، اسلام تو رہبانیت کا قائل ہی نہیں، اسلام معاشرت کا قائل ہے. تو میرے معزز سامعین، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں بھی صحیح، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور میری اس ویڈیو پر کمنٹ بھی پاس کریں. والسلام.